الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعائیہ کلمات ربنا انک من تدخل النار کہ اے ہمارے رب بے شک آپ جس کو آگ میں داخل کریں گے بس وہ ذلیل ہو گیا وما للظالمین من انصار ظالموں کا کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا یہ دعا ربنا اننا سمعنا کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے سن لی اس آواز دینے والے کی آواز منادی کا اعلان کہ انہوں نے ایمان کی طرف بلایا اور فرمایا ان آمنوا بربکم کہ تم سارے لوگ اپنے رب کی ذات پر ایمان لاؤ وآمنا پس ہم ایمان لائے ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے وکفر عنا سیئاتنا اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیجئے وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے ربنا وآتنا ما وعدتنا پھر دعا آئی کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں وہ عطا کیجئے جس کا آپ نے اپنے رسولوں کی معرفت ہمارے ساتھ وعدہ کیا ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما انک لا تخلف المیعاد بے شک آپ ایسے ہیں کہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے آپ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائیں گے یہ سورت آل عمران کے آخری رکوع کی آیات جس کی ابتدائی آیات میں اللہ کی معرفت کے بارے میں بندے کو سبق پڑھایا گیا کہ بندہ غور و فکر کرے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بندے کو کہا گیا خاموش رہے اور اللہ کی صفات کو پہچانے اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچانے تاکہ مالک کی معرفت نصیب ہو جائے معرفت جب نصیب ہوتی ہے اور غور و فکر کرتا ہے بندہ تو یوں کہنے لگا کہ اے ہمارے رب آپ نے کوئی بھی بیکار چیز پیدا نہیں فرمائی اے ہمارے مالک آپ تعریفوں کے لائق ہیں آپ پاکیزگی والے آپ ہمیں عذاب سے بچائیے تو مالک کی یاد میں بھی بندہ لگا رہے اور یہ جو دعا تلقین کی گئی اس میں بندے کا چونکہ آخرت کے دن پر پورا یقین ہے
اب اس لیے آخرت کی دعا مانگ رہا ہے مومن مسلمان، اور اس کو تعلیم کی گئی دعا اللہ کی طرف سے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود۔ ہر آنے والا مسلمان یہ دعا اللہ رب العزت سے مانگے کہ اے ہمارے رب، آپ جس کو بھی قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے وہ ذلیل ہو جائے گا، ہمیں ایسی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دیجیے۔ جہنم میں جانے والا کیوں نہیں ذلیل ہوگا؟ عذاب میں ہوگا تو اس کے لیے ذلت ہی کا اعلان ہوگا۔ وہ ذلت کسی گناہگار کے لیے تو عارضی ہوگی، لیکن کافروں کے لیے دائمی ہوگی۔ وہ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے، ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ گناہگار ایک نہ ایک دن نکلے گا، تو بہرحال جتنے بھی وقت کی ذلت ہو، ذلت ہی ہے، بندہ اس ذلت سے بھی پناہ مانگے، عذاب سے بھی پناہ مانگے، حفاظت کا سوال کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت الفاظ عطا فرمائے، بندہ ان الفاظوں میں اپنے رب سے بات کرے، اے ہمارے رب، آپ جس کو بھی جہنم میں داخل کریں گے وہ ذلیل ہوگا، اور ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اے کریم مولا، ہمیں اس عذاب سے بچا لیجیے۔ پھر بندہ ایسا اظہار کرے، یا اللہ آپ کی طرف سے منادی آئے، انہوں نے اعلان کیا، ہم نے ان کی بات کو مان لیا۔ اب یہ منادی ایک تو خاموش منادی جو قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم سنایا جا رہا ہے، اور دوسرے ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ساری کائنات کے لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، کلمے کی دعوت دی، اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، بندگی اور فرما برداری کی طرف بلایا، حلال کی طرف بلایا، حرام سے منع فرمایا۔ یہ سارا کام اللہ کے نبی کے سپرد، اور اللہ کے نبی نے بڑے آسان طریقہ سے سر انجام دیا۔ پھر حضور علیہ السلام ہی کا پیغام جاری ہے، آپ ہی کی بات کو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ تو بندہ جب ایمان قبول کر لیتا ہے تو یہ ایمانی زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ کے پاس جائے گا، کہے گا کہ یا اللہ، آپ کے منادی کی ہم نے بات کو سن لیا، ہمیں انہوں نے سمجھایا، ہم سمجھ گئے، ہمیں انہوں نے ایمان کی طرف بلایا، ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ اے ہمارے رب، اب ہماری التجا ہے، اے ہمارے رب، اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور خطاؤں کو مٹا دیجیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بندہ جب توبہ کر لیتا ہے پھر خطائیں مٹ جاتی ہیں، اعمال نامے سے بھی مٹا دی جاتی ہے، بندے کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، فرشتوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، دیگر گواہوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے پھر گناہوں کو بالکل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بندہ سچے دل سے آج معافی طلب کرے، اللہ رب العزت سے مانگتا رہے، اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری خطائیں مٹا دیجیے، ہم نے مان لیا، ہم آپ کی بات۔ تو یہ خوبصورت تعلیم بھی ہے اور بہترین دعا بھی ہے۔ اب یہ دعائیں بندہ مانگتا ہے اللہ رب العزت سے، اور ہمیشہ کہے گا کہ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اور اگلی دعا بندہ کرتا ہے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ ہمیں موت آئے تو نیکوں کے ساتھ نصیب فرما، کیونکہ نیکوں کا انجام بڑا خوبصورت ہے۔ اب اس لیے بندہ نیکوں کی دعا مانگتا ہے، یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ، ابرار میرے کی جمع نیک کو کہا جاتا ہے، ابرار سارے نیک ہیں، تو بندہ یہ دعائیں مانگے۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم کی ہے، اور یہ کئی مواقع پر دعا کرنے کا ایسے سبق بھی پڑھایا گیا، حتیٰ کہ طواف کے دوران بھی یہی دعا تعلیم و تلقین کی گئی کہ بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا اللہ آگ سے بچا
ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا کر جنت میں داخل فرما۔ اور یہی دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی مانگی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے ہمارے رب ہمیں اسلام والوں میں موت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل فرما کر داخل جنت فرما۔ اب یہ دعا بڑی خوبصورت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم فرما دی اور ایمان والے یہ دعائیں مانگتے آئے، اور اسی طرح اللہ رب العزت سے التجا کرتے آئے کہ یا اللہ ہم نے آپ کے منادی کی بات کو مان لیا، آپ پر ہم ایمان لائے، اب ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری خطائیں معاف کر دیجئے، اور ہمیں جب بھی موت آئے نیک لوگوں والی موت عطا فرما، اچھی موت نصیب ہو جائے۔ بندہ کامیاب ہے، موت تو آنی ہے، بندہ اچھی موت کا اللہ رب العزت سے سوال کرے، کلمے والی موت ہو، نیکی والی موت ہو، تقوی والی موت ہو، اچھی جگہ پہ موت کا سوال ہو، بندہ اللہ رب العزت سے یہ دعائیں ضرور مانگا کرے۔ پھر اگلی دعا، تیسری چوتھی دعا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، رسولوں کے ذریعے سے آپ نے وعدہ کیا، اب ہمارے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو وعدہ کیا گیا قرآن کریم میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہے اور ہم نے اپنی ذات پر لکھ لیا ہے، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور رسولوں کے ماننے والوں کی بھی مدد کریں گے، دنیا میں بھی مدد کریں گے، آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ لہٰذا مدد کے لیے بندہ اللہ رب العزت سے ہی سوال کرے اور اللہ کو پکارے، آج بھی اسی کی مدد سے کام چلے گا، کل بھی اسی کی مدد سے کام چلے گا، آج بھی اسی کی رحمت سے بیڑا پار ہونا ہے، کل بھی اسی کی رحمت سے بیڑا پار ہونا ہے۔ چنانچہ یہ دعا تعلیم کی گئی، یا اللہ آپ نے وعدہ ہمارے ساتھ کیا، براہ راست نہیں، نبیوں کے ذریعے سے وعدہ کیا، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وعدہ کیا، چنانچہ وعدہ کیا گیا مومنو تم ایمان بناؤ تمہیں اللہ غلبہ دے گا، تم ایمانی زندگی اپناؤ اللہ تمہیں عذاب سے بچائے گا، ایمانی زندگی بناؤ تمہیں اللہ اپنی رحمت عطا کرے گا اور اپنی مدد نصیب فرمائے گا، اپنا سہارا دے گا۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خاص طور پہ بندہ قیامت کے دن کی ذلت سے بچنے کی دعا مانگتا ہے، یا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے، کیونکہ وہاں بھرا ہوا میدان ہوگا، اب بندے کے اوپر کوئی ایسی بات آئے تو سب کے سامنے بندہ رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، پریشان ہوگا، سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، سارے میرے ساتھ ایسے میری بےزتی ہو رہی ہے، اب ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ اب بھرے ہوئے معاشرے کے اندر بندے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو بھرے میدان میں بندہ رسوا پریشان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اس بڑی ذلت، بڑی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما، بڑی رسوائی، بڑی پریشانی وہ قیامت کے دن کی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ کے وعدے پکے ہیں اور بندہ اس کا اقرار بھی اپنی زبان سے کر رہا ہے، یا اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو تو کوئی مجبوری نہیں، آپ تو قادر مطلق ہے، آپ نے وعدے کر دیے، اب آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، آپ ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں گے۔ تو یہ کتنی اچھی خوبصورت ایمان والوں کو دعائیں بھی تلقین کی گئی، بندہ نظریہ اور خیال بھی اس کے مطابق بنائے اور پھر دعائیں بھی کرے کہ یا اللہ ہمیں ایسے بچا، آپ ظالموں کو ذلیل کریں گے، ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے، ہماری مدد فرمائیے، نیکوں کو عظمت دیں گے، ہمیں نیکوں میں شامل فرمائیے، آپ ایسا کیجئے، آپ ایسا کیجئے۔ یہ ساری دعائیں ہیں، بندے کو تعلیم و تلقین دی گئی۔ آج اللہ رب العزت کی ان دعاؤں کے بتائی ہوئی دعاؤں کے مطابق بندہ دست سوال بڑھائے گا، اللہ رب العزت کی رحمت کو پائے گا،
اور اس کا وعدہ ہے تم آؤ گے مانگنے والوں، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، وہ تمہارے اوپر خوش ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ ایک ایک دعا کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جیسی دعائیں تعریف کی گئی، یقین بھی اسی طرح، پھر دعائیں بھی مانگے، اللہ رب العزت مہربانی فرمائیں گے، آنے والا وقت اچھا عطا فرمائیں گے، دنیا آخرت میں مالک ہم سب کو اپنی مدد اور نصرت نصیب فرما دے۔ الحمدللہ۔